اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے بیعت لی، اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر حضرت ابو بکر نے بھی ہاتھ رکھا، حضرت عمر نے بھی ہاتھ رکھا، علی نے بھی ہاتھ رکھا، سعد سعید نے بھی ہاتھ رکھا، حضرت بلال نے بھی ہاتھ رکھا، اور پھر میرے نبی کا جو دوسرا ہاتھ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے ان ہاتھوں کے اوپر حضرت عثمان کا ہاتھ رکھا اس بات پر کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کر واپس جائیں گے۔ اب یہ سارا کا سارا منظر فرش کے اوپر ہو رہا ہے، میرا رب عرش کے اوپر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا قرآن دے کر، وحی کے ذریعے میرے نبی کو ایک پیغام سنایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ میرے محبوب اپنے تمام صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے وفاداروں کو ایک کیکر کے درخت کے نیچے لے کر تمام صحابہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے نیچے ہاتھ رکھا، اس کے اوپر ابو بکر نے بھی رکھا، حضرت عمر نے بھی رکھا، طلحہ اور زبیر نے بھی رکھا، تمام صحابہ نے ہاتھ رکھا۔ میرے نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا۔ یہ سارا کا سارا منظر میرا رب عرش کے اوپر دیکھ رہا ہے۔ میرے اللہ نے عرش کے اوپر فرمایا کہ جب تمام لوگوں نے بیعت لے لی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام ہاتھوں کے اوپر مجھ رب کا ہاتھ بھی شامل ہے۔ فرمایا انسان جب اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جب اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایسے مومنین سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، حضرت عثمان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ برادری ناراض ہو جائے گی، خاندان ناراض ہو جائے گا، سوسائٹی معاشرہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کو صرف فکر تھی تو ایک رب کی فکر تھی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب اس لمحے کو میرے رب نے دیکھا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام ہاتھوں کے اوپر مجھ رب کا ہاتھ ہے۔ دنیا کے اندر جب انسان کسی معاملے کے اندر پھنس جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تجھے پتہ بھی ہے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میرے پیچھے ڈی ایس پی کا ہاتھ ہے، میرے پیچھے کسی فلاں سیاستدان کا ہاتھ ہے، لیکن میں قربان جاؤں ایسی جماعت پر، میں قربان جاؤں ایسے خوش نصیب لوگوں پر کہ جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے پیچھے مجھے رب کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو یہ بات پتا چلی کہ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی تھی۔ حضرت عثمان کو تو شہید نہیں کیا گیا بلکہ حضرت عثمان کو قید کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ فرمایا آپ کے نکاح کے اندر نبی کی بیٹی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کی ایک بیٹی نہیں،
فرمایا نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح کے اندر تھیں، اور میرے نبی نے فرمایا یہ میرا ایسا داماد ہے، یہ میرا ایسا لخت جگر ہے، اگر میرے پاس میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی رسول ہے، 44 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، 44 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں محمد اپنے ہاتھوں سے حضرت عثمان کو حوضے کوثر کا جام پلاؤں گا۔ یہ عثمان بن عفان وہ عظیم صحابی رسول ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ تمام انبیاء کا جنت کے اندر ایک نہ ایک ساتھی ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھی کسی نہ کسی نبی کا ہوگا۔ فرمایا جنت کے اندر جو میرا رفیق اور میرا ساتھی ہوگا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان جود و سخا کے دریا بہا دیے اسلام کے لیے، شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ حضرت عثمان وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو رسول اللہ کی زبان سے کئی مرتبہ جنت کی گارنٹیاں دی گئی، کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دی گئی۔ حضرت عثمان کی شرم و حیا کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی محفل کے اندر بیٹھے ہیں، ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے انداز میں بیٹھے ہیں، پنڈلی سے ذرا کپڑا ہٹا ہوا ہے، ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر سسر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنی حالت کے اپنے انداز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا حضرت عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی ایک دم کھڑے ہو گئے، ایک دم اپنے انداز کے ساتھ بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت عثمان اور جب مجلس ختم ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کی نبی ابو بکر آئے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا نہیں کیا۔ لیکن جب عثمان بن عفان آئے، آپ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا الا استحی من الرجل تستحی منہ الملائکہ۔ اے عائشہ تو کیا بات کرتی ہے؟ کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس انسان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کھاؤں جس انسان سے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں؟